بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کلاس میں ہم نے حروف لین کے بارے میں جان لیا۔ آج کی کلاس میں ہم تنوین و نون ساکن کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے تنوین کس سے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یعنی ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں۔ جب ہم تنوین کو پڑھتے ہیں تو تنوین کے پڑھنے میں ہمیں نون کی آواز نکلتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دو زبر کی مشق کریں گے۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر غن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، غاد دو زبر غن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ اب ہم دو زیر کی مشق کریں گے۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر ذن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، غاد دو زیر ظن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن،
کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین۔ اسی طرح سے دو پیش کی تنوین، کیونکہ پیش میں آواز جب ہم پڑھتے ہیں پیش کو ہونٹ گول ہوتے ہیں اور آواز جو آگے جاتی ہے، تو اب ہم اس کو پڑھیں گے، ہونٹ کو گول کرنا ہے۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، غاد دو پیش غن، طا دو پیش تن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون۔ یہ ہم نے تنوین کے بارے میں مشق کی ہے۔ اب ہم نون ساکن کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون ساکن کس سے کہتے ہیں؟ پیارے عزیزو، جب نون ساکن ہو یعنی نون کے اوپر وہ چھوٹا سا دال ہو جسے ہم سکون بھی کہتے ہیں تو اس سے نون ساکن کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یہ یکساں ہوتی ہے، یعنی یہ برابر ہوتی ہے، یعنی جو آواز تنوین کے پڑھنے میں آتی ہے یا ادا ہوتی ہے وہی آواز نون ساکن میں بھی نکلتی ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے جو مثالیں ہے، تا الف دو زبر تن، یہاں پر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی آواز نکلی؟ تن تن، آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے، تن۔ اگر ہم دیکھیں گے نون ساکن میں، تا نون زبر تن، یہاں پر بھی نون کی آواز آ رہی ہے، تن تن، تنوین میں بھی تن اور نون ساکن میں بھی تن۔ اسی طرح سے تا دو زیر تین، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اب کون سی آواز نکلی؟ تن تن۔ اگر ہم نون ساکن میں دیکھتے ہیں، تا نون زیر تن، یہاں پر بھی تن، یہاں پر بھی تن۔ اسی طرح سے تن، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، یہاں پر نون کی آواز آ رہی ہے، تا دو پیش تن، اور یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تا نون پیش تن۔ تو بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ اب جو تنوین اور نون ساکن ان کی چار حالتیں ہیں، یعنی کبھی ہمیں تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے کبھی ہم ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، اسی طرح سے کبھی ہم تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح سے کبھی ہم ملا کر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے ملا کر بھی پڑھتے ہیں اور گنا بھی کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے تنوین اور نون ساکن کے چار قاعدے ہیں،
وہ کون کون سے ہے؟ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اکفا، نمبر 3 اقلاب، اسی طرح سے نمبر 4 پہ ادغام یرملون۔ ان 4 حالتوں کو ہم اگلے کلاسز میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو باری باری کر کے پڑھائیں گے۔ تو فی الحال آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ تنوین کس سے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں پر بھی ہوں گے وہاں پہ تنوین ہوتا ہے اور نون کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح سے نون ساکن کس سے کہتے ہیں؟ جب نون پر وہ جزم ہو، یعنی جب نون کے اوپر وہ چھوٹا سا دال ہو وہاں پہ نون ساکن ہوتا ہے، اور تنوین اور نون ساکن کی آواز کیا ہوتی ہے؟ یکساں ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجیے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کلاسز میں۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہے، سلامت رہے، امن میں رہے، حفاظت میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن